وہ زندگی تقریباً اپنے لیے تھی، ٹھیک ہے، جو لائف اس سے پہلے تھی، اور ابھی کی جو لائف میں جینے کی کوشش کر رہا ہوں، گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اپنے لیے انسان وقت گزارتا ہے اور جیتا اوروں کے لیے۔ وہ بالکل لک چینج ہوا، بڑی بڑی داڑھی رکھی آپ نے، تو یہ مطلب آپ اچانک آپ نے ایک چینل کیسے چینج کیا، اس طرف آپ کیوں آئے ہوتے؟ لیکن یہ ہے کہ ولیمہ کریں گے، خواہش تو ہے، کیونکہ میں تو نہیں تھا، تو کم سے کم اپنا ولیمہ کریں گے۔ پہلی بیوی کے حوالے سے یا دوسری؟ زیادہ میچز لو، زیادہ سکور کرو، زیادہ وکٹیں لو، پھر پاکستان کرکٹ ٹیم میں آؤ۔ دوسری طرف پی ایس ایل کو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک میچ میں آپ 50 کر رہے، دوسرے میں پھر 30-40 سکور کر لے تو آپ پاکستان ٹیم میں آ جاتے ہیں، کون سا بہتر تھا؟ لیکن جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ سے کچھ اور کی ہے، اس کا تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے، جس کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی۔ سیفی بھائی کی اچھا وہ دے تو گالی ہی دے رہے تھے اور کچھ نہیں دے رہے تھے، دعائیں تو نہیں دے رہے تھے، لیکن سیفی بھائی کہتا تھا کہ بعد میں وہ کہتے تھے کہ یار سوری۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے جو آپ کو ہر جگہ ہر موقع پہ سپورٹ کرتا ہے؟ تو شاہین وغیرہ پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں تھے لیکن آپ ہم کہیں گے کہ سری لنکا کی طرف سے آپ کھیل رہے تھے، کیونکہ آپ کو 4 اوورز میں 52 رنز پڑے تھے۔ وہ ایک نیوز پیپر میں بھی بہت بڑا وہ پرنٹنگ چھپی تھی، اس کے فرنٹ پیج پہ ایک شنواری سب پہ باری۔ لیکن جب میں ڈیبیو پہ بالنگ کرنے کھڑا ہوا ہوں تو اس میں مطلب مجھے لگا کہ اٹس لائک اے ڈریم، یہ خواب ہے، حقیقت نہیں۔ تو اس دوران آپ کی شادی تھی لیکن آپ اپنی ہی شادی میں نہیں تھے، یہ کیا کہانی تھی؟ 1 یا 2 میچ کی پرفارمنس کی بنا پر آپ باہر ہو گئے، تو آپ واقعی میں انجرڈ ہو گئے، آپ کو باہر کر دیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شنواری ٹاکس، میں مصور شنواری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر عثمان شنواری۔ آج ہم ان سے ان کی کرکٹ کیریئر کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اور اب جب انہوں نے کرکٹ کو چھوڑ کر تبلیغ کا راستہ اپنایا ہے تو اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ عثمان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کے۔ بہت شکریہ عثمان بھائی۔ شروعات کریں گے آپ کے تعارف سے، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ کا اصل تعلق کہاں سے ہے؟ میرا اصل تعلق تو لنڈی کوتل سے، شنواری قوم جو ہے لنڈی کوتل، اور جو گاؤں ہے وہ غنی خیل ہے۔ لنڈی کوتل کے پہاڑ، خیبر کے پہاڑ، وہاں سے کرکٹر بننا، یعنی وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کرکٹ کے گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تو وہاں سے کیسے آپ نے اپنا سفر شروع کیا اور پھر پاکستان کرکٹ ٹیم تک کیسے پہنچے آپ؟ بالکل میں خوش قسمت رہا، لنڈی کوتل میں اتنی فیسیلیٹیز نہیں ہے کرکٹ کی۔ میری 94 کی پیدائش ہے، تو تقریباً 2001 تک ہم لنڈی کوتل میں رہے، ٹھیک۔ تو وہ بچپنا لنڈی کوتل میں گزرا۔ پھر اس کے بعد ہم پشاور شفٹ ہوئے، تو جو میری کرکٹ جو سٹارٹ ہے جو اکیڈمی کی ہے وہ میری پشاور سے ہوئی ہے، اسلامیہ کرکٹ اکیڈمی سے، اور وہیں پہ میں پھر اسلامیہ کالج میں بھی رہا، تو ادھر سے میرے کرکٹ کا جو پروفیشنلی جو سفر ہے وہ پھر اکیڈمی سے جو ہے وہ 2009 میں سٹارٹ ہوا۔ تو کرکٹ ہی کیوں؟ یعنی آپ کو بچپن سے شوق تھا، یا آپ کے والد صاحب پہلے کرکٹ میں رہے تھے، آپ کے کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار وغیرہ، یا کیا آپ کا اپنا شوق تھا یہ؟ ابو کو بھی بہت شوق تھا۔ گاؤں میں تو میں اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں کھیل سکتا تھا، لیکن یہ تھا کہ گاؤں میں جب ابو لوگ کھیلا کرتے تھے، بڑے بڑے کزن جو تو مجھ سے تقریباً 4-5 سال 10 سال کے بڑے تھے، تو وہ اکثر یہ باہر کھیلا کرتے تھے، ابو کو بہت شوق تھا، تو ہم بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے۔ پھر پشاور آ کے ہم نے گھر میں کرکٹ کھیلنا سٹارٹ کی، پھر گلی میں، پھر محلے میں، اسی طرح آہستہ آہستہ، تو ابو کو شوق تھا تو ہمیں بھی پھر شوق پڑ گیا، سب کھیلتے تھے کرکٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسی سفارش وغیرہ آپ کی نہیں ہوئی کہ آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں پہنچے؟ یعنی جس طرح ہم پاکستان میں آج کل سفارشی کلچر جو ہے وہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا بڑا بھائی یا آپ کی کوئی رشتہ دار اس طرح مینجمنٹ میں نہ ہو تو آپ نہیں آ سکتے، یعنی کوئی آپ پہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا؟ نہیں، اس طرح تو خیر نہیں ہے، جس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے کہ بالکل سفارش میں آپ ہوگے تو آپ آؤ گے، اگر سفارش نہیں ہے تو آپ نہیں آ سکتے۔ جتنے اگر کسی کے بھائی وغیرہ کھیلے بھی ہیں تو وہ بھی پاکستان کھیلنے کے قابل تھے، جس طرح آپ دیکھیں کہ شاہین کھیل رہا ہے، جو شاہین بھی وہ لنڈی کوتل سے اٹھ کے آیا ہے، وہ بھی مطلب سیم گاؤں ہے ہمارا،
تو وہ بھی ادھر سے پرفارم کر کر کے پاکستان ٹیم تک پہنچا ہے. تو اسی طرح ہم نے بھی پہلے اکیڈمی جوائن کی, کلب لیول پہ پرفارم کیا, انڈر 19 لیول پہ پرفارم کیا, فرسٹ کلاس میں پرفارم کیا. جس ٹورنامنٹ کی وجہ سے میں کھیل گیا ہوں وہ سب کے سامنے کہ وہ ٹورنامنٹ بھی میں نے ٹاپ کیا ہے. ہاں, یس وکٹ ٹیکر تھا میں. تو آپ کو کچھ اچیو کرنا پڑتا ہے, پھر آپ پاکستان ٹیم میں جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان ٹیم کروڑوں لوگوں کی ٹیم ہے, پوری پاکستان کی ٹیم ہے. تو اس میں آپ کی جو سلیکشن ہے وہ آپ کی میرٹ پہ ہوتی ہے. بعد میں چیزیں آپ, کیونکہ پاکستان ہے اس کا آپ کے ہر ادارے میں فیوریٹزم تو چلتی رہتی, تو وہ تھوڑا بہت ہے, لیکن اتنی سفارش نہیں کہہ سکتے آپ کی کوئی سفارش پہ کھیل جائے اور وہ اہل نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ لمحہ جب آپ کا نام پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا, یعنی آپ کو پتہ چلا کہ بھائی میں اگلا میچ کھیل رہا ہوں یا میں اگلی سیریز میں میرا نام آ گیا, تو وہ کیا تاثرات تھے آپ کے جب آپ کا نام پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا؟ شروع میں وہ میرے لیے بہت ارلی تھا, کیونکہ میں بالکل انڈر 19 کھیل کے, تو انڈر 19 سے جینون انڈر 19 کا تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی 3-4 سال کا ڈفرینس تھا, کیونکہ جو میری جو ریئل ایج ہے وہ میرے ڈاکومنٹس میں بھی ہے. تو جینون میں انڈر 19 سے جیسے ہی میں اوور ایج ہوا تو میں پاکستان ٹیم اگلے ہی سال میں نے پاکستان ٹیم کو جوائن کیا, کیونکہ میں وہی ڈومیسٹک میں پرفارم کیا. تو وہ میرے لیے جو میرا ڈیبیو تھا وہ ارلی تھا, اور میرے لیے تو ایک خواب ہی دیکھ رہا تھا, کیونکہ راتوں رات میں پاکستان ٹیم کو میں نے دبئی میں جوائن کیا اور میں وہاں پہ چلا گیا. اگلے دن جب میں ڈیبیو پہ بالنگ کرنے کھڑا ہوا ہوں تو اس میں مطلب مجھے لگا کہ اٹس لائک اے ڈریم, یہ ایک خواب ہے, حقیقت نہیں ہے. تو یہ میری فیلنگ تھی. ٹھیک ہے. تو آپ کا وہ پہلا سیریز مجھے اب بھی یاد ہے, میں آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہی ہمارا شنواری لڑکا جو ہے پہلی بار پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس کے نام کے ساتھ شنواری لکھا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے کھیل رہا ہو. پہلا میچ میں تو آپ کی کارکردگی کوئی اتنی خراب نہیں رہی, لیکن دوسرے میچ کی کارکردگی بڑی خراب رہی. آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں تھے, لیکن آپ ہم کہیں گے کہ سری لنکا کی طرف سے آپ کھیل رہے تھے, کیونکہ آپ کو 4 اوورز میں 52 رنز پڑے تھے. تو اس میچ میں ہمیں اتنی تکلیف ہوئی, حالانکہ ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. آپ کی کیا فیلنگس تھی اس وقت جب آپ کی 50 ہوئی؟ نہیں, بالکل, جب آپ کی انٹرنیشنل میں دوسرے میچ میں ہی 50 ہو جائے ایز اے بالر, تو آپ کو, کیونکہ آپ کو سٹارٹ اچھا چاہیے ہوتا ہے, ایک بڑا پلیٹ فارم ہے انٹرنیشنل. اور دوسرا میں نے جس طرح بات کی نا کہ بہت ارلی تھا میرے لیے, کہ میں خواب ہی دیکھ رہا تھا کہ ابھی انڈر 19 سے نکلا ہوں سیدھا پاکستان ٹیم میں. تو اس وقت کلک نہیں ہوا دوسرے میچ میں. اور پھر اگر دیکھا جائے مجھے جب 52-53 پڑے تھے, وہ میچ بھی ہمارا تقریباً ہمیں 200+ کچھ رنز پڑے تھے. تو وہ میچ ایسے ہی ہمارا ہوا کہ ہائی اسکورنگ میچ ہوا, اس میں مجھے بھی مار پڑ گئی, لیکن برا فیل ہوا. لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس کے بعد میں باہر ہوا, انجرڈ بھی ہوا. تو پھر وہ 2 میچ سے میں بڑا کچھ سیکھا. ہاں, اس سے میں نے بڑا کچھ سیکھا کہ کیا ضرورت ہے انٹرنیشنل میں, آپ کو کس لیول کی فٹنس چاہیے, کس لیول کی آپ نے اپنے سکلز رکھنی ہے. تو جب آپ اس سیریز سے ڈراپ ہوئے تو بہت عرصہ پھر ہم نے آپ کو ٹی وی پر نہیں دیکھا, آپ پاکستان کرکٹ ٹیم سے باہر ہوئے. آپ انجرڈ ہوئے, آپ کو باہر کیا گیا, کیونکہ آپ جب پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئے تو ظاہر ہے آپ ایک میچ کی پرفارمنس پہ شاید نہیں آئے, کیونکہ آپ کی بڑی سٹرگل رہی ہوگی, آپ نے سینکڑوں میچ کھیلے ہوں گے, اس کی بنا پر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئے ہوں گے, لیکن اس 1 یا 2 میچ کی پرفارمنس کی بنا پر آپ باہر ہو گئے. تو آپ واقعی میں انجرڈ ہو گئے, آپ کو باہر کر دیا گیا تھا؟ نہیں, اس وقت مجھے انجری ہوئی تھی, اور جیسے ہی میں پاکستان ٹیم سے باہر واپس آیا ہوں تو میں ڈومیسٹک کھیل رہا تھا. تو ڈومیسٹک میں ہی مجھے انجری ہو گئی, اور انجری ایسی نوعیت کی ہو گئی کہ جس میں مجھے 3 اسٹریس فریکچرز ہو گئے بیک میں. تو وہ 1 بھی نہیں تھا, 2 بھی نہیں تھے, وہ 3 تھے. تو وہ مجھے کافی لمبا لے گئے انجری میں. اس میں میرے تقریباً 2 سال میں باہر رہا ہوں کرکٹ سے. تو وہ گیپ اس وجہ سے آیا کہ مجھے انجری ہو گئی تھی. اچھا, اس کے بعد آپ کا جو کم بیک ہے وہ بھی اسی ٹیم کے اگینسٹ ہوا جس ٹیم کے لیے آپ 2013 میں کھیلے تھے, سری لنکا کے خلاف. آپ نے 5 وکٹیں لی اور آپ کا بڑا شاندار کم بیک رہا 2017 میں. تو جب آپ نے کم بیک کیا تو پھر وہ تاثرات کیا تھی, اور جب آپ اس دوران ٹیم سے باہر تھے تو آپ کو کسی نے سپورٹ کیا یا صرف جب آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں تھے تبھی لوگ آپ کے ارد گرد گھوم رہے تھے؟ نہیں, دیکھیں, جس طرح آپ نے کم بیک کی بات کی کہ وہ 2 سال میں نے اسٹرگل کیا اپنے فٹنس کے ساتھ اور پھر اپنے ارد گرد ماحول کے ساتھ. شروع میں جب میں کھیلا تو نیا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ارلی ایج تھی میرے, 19 ایئرز میری ایج تھی, اس میں کھیلا تو ایک دم سے نام بنا, شنواری کون ہے, کہاں سے ہے. اس وقت مجھے یاد ہے 2013 میں وہ ایک نیوز پیپر میں بھی بہت بڑا وہ پرنٹنگ چھپی تھی, اس کے فرنٹ پیج پہ ایک شنواری سب پہ باری, تو وہ بڑا مشہور ہوا تھا.
تو اس میں مطلب اس میں پھر بڑے لوگ آپ کے کہتے ہیں نا کہ اچائی کے بڑے باپ ہوتے ہیں. جی تو اچائی میں تو آپ کے بڑے باپ اور بھائی سب پیدا ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ جو برائی ہے وہ یتیم ہوتی ہے, جی, اس کا کوئی نہیں. اصل سپورٹ تو اسی وقت چاہیے ہوتا ہے جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, اسٹرگل کے وقت آپ کو مطلب تو یہ دنیا کی ہے, مطلب بڑے رشتے اچھے بھی ہوئے, بڑے رشتے اس میں آپ کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے کون نہیں ہے. لیکن جب میری خوش قسمت یہ رہی ہے میرے تینوں ڈیبیو سری لنکا کے خلاف, ٹیسٹ کا بھی, ون ڈے کا بھی اور T20 کا بھی. جو آپ نے بات کی نا کم بیک کی کم بیک, تو اس پہ یہ ہے کہ مطلب میں صرف جب ٹریننگ کرتا تھا ریہیب میں, جب انجری میں ریہیب کر رہا تھا اور ٹریننگ, تو دل میں ایک ہی سوچ ہوتی تھی کہ بس کم بیک ہو جائے اور یہ سری لنکا سے کوئی بدلہ لے سکے. جس طرح آپ نے بات کی نا کہ بڑی پٹائی ہوئی تھی دوسرے میچ, تو میں ان دنوں میں جب ٹریننگ کرتا تھا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ بس ان سے کسی طریقے سے اللہ بدلہ دلوا دے ادھر. تو وہ اللہ نے الحمدللہ اس طرح کیا کہ کم بیک ہوا. تو آپ کی کہانی میں سری لنکا ہی وہ انڈیا کی اہمیت رکھتا ہے آپ کے لیے؟ نہیں, سری لنکا میرا ایکسپیرینس اس لیے اچھا رہا ہے کہ ان کے خلاف میں کھیلا بھی اچھا ہوں, اور دوسرا ان کے 2 سال میں لیگ میں بھی گیا ہوں جو ان کی لنکا پریمیئر لیگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی تو کافی فین فالوئنگ ہے میری وہاں پہ, ابھی تک لوگ فالو کر رہے ہیں سری لنکا کے لوگ. تو مطلب اچھا رہا ہے ان کے ساتھ ایکسپیرینس اور رہنا. عثمان بھائی, اب ذاتی زندگی کی طرف آتے ہیں, پھر ہم واپس کرکٹ کی طرف آ جائیں گے. شادی آپ کی ارینج ہوئی یا لو میرج ہوئی آپ کی؟ شادی تو آپ کو ہارون بتائے گا کہ ارینج ہوئی ہے. شادی تو پسند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہی وہ کزن والا یا کوئی باہر سے آپ؟ نہیں, کزن بھی نہیں ہے, ہمارے فیملی میں بھی نہیں ہے, بلکہ وہ ہیں میاں والی کے ہیں, نیازی ہیں. ٹھیک, بیسیکلی وہ جو ہے سرائے کی سپیکنگ ہے. اچھا, سرائے کی سپیکنگ. یہ تو نئی بات ہوئی ہمارے لیے کہ بھائی. ہاں, لیکن ان کا جو کلچر ہے رہنا سہنا, جو میاں والی کے لوگ بھی ہے سیم لائک پٹھان کلچر کہ پٹھانوں کی طرح ان کا رہنا سہنا ہے, لیکن جو زبان ہے ان میں اچھا میاں والی میں پٹھان بھی ہے اور سرائے کی بھی ہے, تو یہ دونوں پائے جاتے. اب یہ سرائے کی طرف ہے. اچھا, ہم نے ایک اور بات بھی سنی ہے کہ جب آپ پاکستان سپر لیگ میں آپ کا نام آیا PSL میں, تو اس دوران آپ کی شادی تھی, لیکن آپ اپنی ہی شادی میں نہیں تھے. یہ کیا کہانی تھی؟ یہ بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے اس طرح کہ اچھا, اس وقت جب پاکستان سپر لیگ ہوتی ہے, پہلے تو فیبرری میں ہوتی تھی, اب اپریل میں چلی گئی. تو فیبرری میں یہ تھا کہ ہمارا سیزن ختم ہو گیا ڈومیسٹک. ٹھیک, میں نے اس وقت PSL کے ڈرافٹس وغیرہ ہو گئے, ٹیمیں بن گئی, تو میرا نام نہیں تھا سیکنڈ ایڈیشن. تو میں نے کہا چلو یہ گیپ ہے میرے ساتھ, میرے پاس یہ گیپ ہے 2-3 مہینے کا, اسی میں شادی کر لیتے. وہ سب کچھ ارینج ہوا, نکاح ہو گیا تھا پہلے. تو کل بارات تھی, پرسوں ولیمہ تھا. تو رات کو ہی کال آ گئی کراچی کنگز سے, راشد لطیف بھائی نے کال کی تھی مجھے. ان کا ایمرجنگ پلیئر ابرار احمد جو ابھی ٹیم میں کھیل رہا ہے, اسپنر. تو ہاں جی, اسپنر. تو وہ ان کا ایمرجنگ پلیئر تھا, وہ انجرڈ ہو گیا تھا. تو اس کی جگہ پھر مجھے ریپلیس کر لیا تھا. تو پھر میں نے گھر میں مشورہ کیا وائف سے, میں نے کہا آپ بتائیں کیا کریں, ادھر سے PSL بھی ہے اور ادھر بھی انٹری ہو رہی ہے, ادھر شادی ہے, کل بارات ہے, پرسوں ولیمہ. تو پھر یہ ہوا کہ نہ شادی لیٹ ہو سکتی تھی کیونکہ سب کچھ ارینج ہوا تھا, ہال وغیرہ اور ارینجمنٹس ہو گئی تھی, اور PSL بھی. تو وائف نے کہا چلے آپ چلے جائیں, آپ کو ایک موقع مل رہا ہے. کیونکہ ان سے جب بات ہوتی تھی تو میں یہی کہتا تھا کرکٹ کب ملے گی, کرکٹ کب ملے گی, انجری سے کب نکلیں گے. تو انہوں نے کہا یہی موقع ہے. صرف آپ نے شادی صرف لو میرج نہیں کی, کرکٹ سے بھی آپ کا پیار تھا؟ کرکٹ سے پیار تھا, تو ہم نے 16-17 سال کرکٹ کو دیے ہیں, اور نہ ہم نے اسٹڈی اس لیول کی جس لیول کی کرنی چاہیے تھی کرکٹ کی وجہ سے, نہ ہم نے زندگی میں شادیاں دیکھی, نہ اپنی شادی پہ تھے. تو یہ سب کچھ کرکٹ کے لیے ہم نے قربان کیا ہے. سارا دن گراؤنڈ میں ہوا کرتے تھے. تو پھر وائف نے مطلب یہی کہا کہ بس آپ چلے جائیں. پھر میں شادی کے بعد ہی آیا, کوئی 18-20 دن بعد میں آیا ہوں. تو پھر دوبارہ نہیں سوچا کہ ولیمہ دوبارہ کیا جائے یا دوسری شادی کی جائے؟ یہ ولیمہ, اپنا ولیمہ تو دیکھ لے آپ. نہیں, دوسری شادی کا تو نہیں بتا سکتے. وہ نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے بولا تھا, کافی پرابلمس کریٹ ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ ولیمہ کریں گے, خواہش تو ہے, کیونکہ میں تو نہیں تھا, تو کم سے کم اپنا ولیمہ کریں گے. پہلی بیوی کے حوالے سے یا دوسری؟ پہلی بیوی کے حوالے سے. دوسری نصیب میں ہوئی تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ کرے گا. عثمان بھائی یہ بتائیں کہ ماں باپ تو سبھی اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اپنی اولاد کو. آپ کی زندگی میں, آپ کی کامیابی میں آپ کی بیوی کا کوئی کردار ہے؟ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں, آپ زندگی جب گھر میں آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے, ماں باپ اور بیوی, جب آپ شادی شدہ ہے, تو یہ 3 ایسے رول ہیں
کہ ان میں سے اگر آپ کو ایک بھی صحیح رول پلے نہیں کرتا نا تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے گھر پہ, آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ کے حوالے سے میرے ابو کو بہت شوق تھا, اور ابو کی وجہ سے امی کو بہت مطلب شوق پڑ گیا کہ وہ کئی سال ہو گئے کہ وہ کرکٹ دیکھتی ہے. آج بھی انہوں نے میچ دیکھا ہوگا, میں نہیں دیکھ رہا, وہ دیکھتی ہے. اور اسی طرح بیوی کو بھی شوق تھا کرکٹ کا, تو تینوں اس لحاظ سے بڑا سپورٹ کرتی ہے الحمدللہ کہ ابو بھی ہیں اور وائف نے بھی بڑا سپورٹ کیا اور امی نے بھی بڑا سپورٹ کیا اس معاملے میں. اچھا عثمان بھائی, آپ کے کیریئر میں وہ کون سا پلیئر ہے جس کو آؤٹ کرنا آپ کے لیے سب سے مشکل تھا؟ جس کو آؤٹ کرنا مشکل تھا میرے کیریئر میں, جو میں نے جس کو بالنگ کی ہے, اور تو اس میں تھا ہاشم آملہ. اچھا. ہاشم آملہ وہ بہت اچھی طرح اپنے ریسٹ کی مدد سے آف سائڈ پہ کھیلتا تھا, کور ڈرائیو, ایکسٹرا کور, مڈ آف, کٹ وغیرہ. تو اس لحاظ سے اس کو مطلب میں سوچتا تھا کہ اب میں کس طرح ہاشم بھائی کو مینیج کروں. اس کو میں نے ڈیفیکلٹ دیکھا آؤٹ کرنا. اور کون سا کھلاڑی ہے جس کو آؤٹ کرنا آپ کو آسان لگا کہ بھائی اب یہ تو میری وکٹ ہے اس اوور میں؟ جب میں نئے بال سے بالنگ کرتا تھا تو ہر جو لیفٹ ہینڈ بیٹسمین جو بھی ہوتا تھا اس پہ میں یہی سوچتا تھا کہ یار یہ تو آؤٹ ہو جائے گا مجھ سے. اچھا, پاکستان کرکٹ میں ہم نے بہت سے ایسے کھلاڑی دیکھے, بیشتر کھلاڑی ہم نے دیکھے جو پاکستان کی طرف سے کھیلے لیکن وہ دل برداشتہ ہو کر دوسرے کنٹریز میں چلے گئے. امریکہ میں کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی عمان چلا گیا, کوئی کہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا کیریئر بہت محدود تھا؟ حالانکہ آپ کی ہائپ بنی ہوئی تھی ایک وقت میں, لیکن آپ کا کیریئر پھر بھی بہت محدود ہے. شاہین کے حوالے سے دیکھیں, حارث کے حوالے سے جتنے موقع ان کو ملے اتنے شاید آپ کو نہیں ملے. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا کہ بھائی اگر میں دوسرے کنٹری کی طرف سے کھیلتا یا میں دوسری کنٹری موو ہو جاتا تو میں اچھا کر سکتا تھا؟ دیکھیں, جو آپ نے پلیئرز کی بات کی نا کہ باہر چلے گیا, اس میں بڑے یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. پاکستان, انڈیا, یہ جو بنگلہ دیش کر لیا آپ, یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے. اب اس میں مینیج نہیں ہو رہا تو بڑے لڑکے باہر چلے جاتے ہیں. وہ بھی اپنا فیوچر دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ ہم ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تو باہر ہم کوئی ایڈجسٹ ہو جائے. میرے حوالے سے آپ نے بات کی تو مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی, شاہین ماشاءاللہ 250-300 بلکہ 300 پلس میچز وہ ابھی تک کھیلا ہے, اللہ اس کے آگے نصیب کرے. میں سمجھتا ہوں اس اینگل سے کہ ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ زندگی ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے, ہر کسی کا ایک سیم ٹریک نہیں ہوتا. پاکستان کے لیے بڑے پلیئرز کھیلے ہیں لیکن اس میں کچھ ہی ہوں گے جو 400-500 میچز کھیلے ہوں گے, بڑے ہیں جو 100-200 کھیلے ہیں, بڑے ہیں جو ہماری طرح 30-40 کھیلے ہیں, بڑے اس طرح ہے کہ جو 1-2 میچز کھیلے ہیں, اور بڑے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 20 سال ڈومیسٹک کے لیے اور وہ ڈیزرو کرتے تھے پاکستان ٹیم کے لیے کھیلنا, لیکن وہ آج تک ایک میچ بھی نہیں کھیل سکتے. تو جہاں تک میں مطلب جتنا کھیلا ہوں میں اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں جتنا پاکستان کو ریپرزینٹ کیا الحمدللہ. ایز اے فاسٹ بالر میرے 34 میچز ہیں اور اس میں میرے 6 مین آف دی میچز ہیں. تو 6 مین آف دی میچز 34 گیمز میں الحمدللہ, اس میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی ہے, سری لنکا کے خلاف 2 ہے. تو اسی طرح بات یہ ہے کہ مطلب اگر یہ میچز میں اچھے نہ کھیلتا تو شاید دن میں اور بھی ریگریٹ ہوتا کہ یار جتنا کھیلا ہوں وہ بھی اچھا نہیں کھیلا ہوں. اب اس بات پہ تھوڑی سی مطلب دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنا موقع دیا اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس میں نے بیسٹ ایفرٹس کیے. باقی اللہ کی مرضی, میرا دل اب اس طرح نہیں رہا کہ یار میں فل ٹائم کرکٹ کو دے سکوں, اور نہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں باہر ملک میں جا کے اس کرکٹ کو مطلب فل ٹائم اپنی ڈیوٹی بنا کے ادھر ہی میں زندگی گزاروں. تو الحمدللہ پاکستان میں خوش ہوں, کرکٹ ہو رہی ہے, ابھی بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کوئی دوسرے ملک سے کوئی آفر آئی تھی آپ کو کہ ہمارے کرکٹ کو جوائن کرے, ہماری ٹیم کو؟ نہیں, اس طرح آپ کو آفرز تو بیٹھے بیٹھے نہیں آتی. آپ اس ملک میں جاتے ہیں, آپ وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں, پھر آپ کو وہاں پہ اپنے ویزاز وغیرہ سوئچ کرنے ہوتے ہیں, پراپر ڈاکومنٹیشن سے گزرنا ہوتا ہے. وہ جب تب جا کے پھر آپ 2-3 سال کے بعد ایلیجیبل ہوتے ہیں اس کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. کافی پروسیس ہے 4-5 سال کا. تو ابھی میری مطلب 33 ایئر سٹارٹ ہو گئی ہے, تو ابھی میں 4-5 سال اور گزاروں, 37-38 میں پھر کسی اور ملک کو تو وقت نہیں رہا, لیکن پھر بھی کوئی آفر نہیں آئی مطلب ابھی الحمدللہ میں نے ٹرائی نہیں کی. ٹھیک ہے. جس وقت آپ کا ڈیبیو ہوا اس زمانے میں, یعنی 2012-13 کی بات, اس وقت جب پاکستان کرکٹ ٹیم میں پلیئر کو شامل کیا جاتا تھا تو وہ پراپر طریقے سے ڈومیسٹک کے لیول سے اٹھ کر پاکستان کرکٹ ٹیم میں آتا تھا. آج کل ایسا نہیں ہے.
آج کل PSL کی پرفارمنس کی بنیاد پر 2-3 میچز کی پرفارمنس کی بنیاد پر جو ہے وہ کھلاڑی کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے. آپ ان دونوں میں کس طرح فرق دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک تھا کہ بھائی پراپر طریقے سے زیادہ میچز لو, زیادہ سکور کرو, زیادہ وکٹیں لو, پھر پاکستان کرکٹ ٹیم میں آؤ؟ دوسری طرف PSL کو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک میچ میں آپ 50 کر رہے, دوسرے میں پھر 30-40 سکور کر لیں تو آپ پاکستان ٹیم میں آ جاتے ہیں. کون سا بہتر تھا؟ ابھی دیکھیں فارمیٹ 3 فارمیٹ ہے, T20 ہے, ون ڈے ہے, ٹیسٹ ہے. بالکل. ابھی ہمارے سسٹم یہ ہو رہا ہے کہ مکس اپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں چلے اگر آپ T20 PSL اور ڈومیسٹک T20 جو ہے اس سے اگر آپ سلیکشن کرتے ہیں تو اس سے آپ کی T20 فارمیٹ کی سلیکشن ہونی چاہیے, T20 فارمیٹ. لیکن جو آپ کا ون ڈے ہے اور جو ٹیسٹ ہے, یہ 2 فارمیٹ کی آپ کی ٹوٹل سلیکشن ہونی چاہیے آپ کے ڈومیسٹک پہ. ادروائز آپ کے ڈومیسٹک کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اگر آپ اس سے آپ کی ٹیسٹ کی ٹیم آپ کے ڈومیسٹک سے بننی چاہیے, آپ کی جو 4 ڈے گیمز ہوتے ہیں آپ کی ون ڈے کی ٹیم آپ کے لسٹ A کے میچز سے بننی چاہیے. تو ایک ڈومیسٹک کرکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے ساتھ دونوں ہو چکے ہیں. میں پہلا ڈیبیو جو میرا ہوا, مطلب میں T20 ٹورنامنٹ کھیلا, انڈر 19 سے نکل کے فرسٹ کلاس ڈیبیو ہوا, سیدھا T20 ٹورنامنٹ کھیلا, وہ ٹاپ کیا تو میں سیدھا ٹیم میں گیا. تو وہ چانس بہت ارلی تھا, جس طرح میں نے بات کی نا کہ بہت جلدی آپ کو ٹیم میں لایا گیا T20 بیس پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں باہر ہوا, انجرڈ کے بعد میں پراپر ٹریننگ کی ہے. میں سیزن میں آیا, میں نے پورا سیزن کھیلا, 10-12 4 ڈیز کھیلے, پوری سیزن مطلب میں نے جان لگائی, 1 ڈیز کھیلے, کئی 40 میچز میرے ہو گئے. تو جب میرا کم بیک ہو رہا تھا ٹیم میں تو اس وقت میں ریڈی تھا. اچھا. کیونکہ میں نے ڈومیسٹک کا 1 سال کا رگڑا پورا کا کے پورے لسٹ A کے میچز کھیل کے 4 ڈے کے میچز کھیل, تب تھوڑے میں مطلب سمجھ آ گئی تھی کہ اب انٹرنیشنل میں کیا چاہیے. ٹھیک. پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے, جو آپ کو ہر جگہ ہر موقع پہ سپورٹ کرتا ہے؟ سپورٹ کرتا ہے یا جس سے امید ہے کہ مطلب وہ کبھی بات نہیں ٹالے گا, عزت رکھے گا, دھوکہ نہیں دے گا, تو اس میں ایک نواز ہے اور ایک فخر زمان ہے. اچھا. نواز تو کیوں, اس میں سے کیا خاصیت ہے ان دونوں میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے؟ ان دونوں میں یہ خاصیت ہے کہ یہ جو یہ بولتے ہیں نا تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو کہ یار اس کے دل میں بھی یہی ہے. اچھا. یہ جو بول رہا ہے نا اس کے دل میں بھی یہی ہے. تو شاہین وغیرہ پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں, شاہین وغیرہ یہ ہے نا کہ جس طرح ابھی مجھے 2019 میں آخری میچ کھیلا ہوں پاکستان کے لیے, اس کے بھی 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے تو اب کچھ لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ نہیں رہا, وہ ٹیم میں بڑے بزی ہوتے ہیں, میں اس طرف اور کاموں میں بزی ہو گیا. اب اس میں کچھ ہی ہے جن سے میرا رابطہ ہوتا ہے یا جن سے کام ہوتے ہیں. نواز تو میرا پڑوسی بھی ہے, میرے پڑوس میں رہتا ہے, اور پھر فخر زمان بھی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی آنا جانا لگا رہتا ہے. تو ان کے ساتھ اس لیے باقیوں کے ساتھ گپ شپ مطلب کال پہ ہو جاتی ہے یا کہیں پہ مل گئے تو بات شات ہو گئی. یہ دو ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کنٹینیوسلی چل رہی ہے الحمدللہ. اچھا عثمان بھائی, پاکستان کے حوالے سے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پاکستان نے فاسٹ باؤلر بہت اچھے پیدا کیے ہیں, وقار یونس, وسیم اکرم. لیکن پچھلے ورلڈ کپ یا اس سے 2-3 ورلڈ کپ ہم دیکھیں تو پاکستان کی باؤلنگ کچھ خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی, بڑے میگا ورلڈ کپ وہ نہیں جیت سکی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ نام تو بڑے بڑے ہیں ہمارے ساتھ لیکن پرفارمنس اس طرح نہیں ہے. نہیں, ورلڈ کپ جتوانے کی آپ بات کر رہے تو ورلڈ کپ صرف فاسٹ بالرز نہیں جتواتے, ٹیم جتواتی ہے. جی. اور اگر آپ دیکھیں پچھلے جو بھی ورلڈ کپ جیتے ہیں تو پراپر ایک پلان کے ساتھ, ورلڈ کپ کا ایک پلان ہوتا ہے جو کہ پچھلے ورلڈ کپ سے جو آپ کھیل گئے اس سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک. کیونکہ 2 سال کے گیپ پہ ہی ورلڈ کپ آتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, ہر 2 سال بعد ورلڈ کپ. تو 2 سال کی پلاننگ, جس طرح انڈیا, جس طرح انگلینڈ, جس طرح آسٹریلیا, ایون ساؤتھ افریقہ, یہ ٹیمیں لے کے چلتی ہیں نا اپنی ٹیمز کو, اپنی پوری سیریز وغیرہ کو. ہماری اس طرح تیاری نہیں ہوتی. اچھا. ہم مطلب ایک پراپر پریپیئرڈ ورلڈ کپ میں نہیں جاتے. اکثر ہمارا دیکھیں نا آپ ورلڈ کپ کی اسکواڈ نکالیں, ہر ورلڈ کپ میں ہمارا کوئی نہ کوئی ڈیبیو والا بھی ہوتا ہے. جی. اس طرح کہ وہ کبھی کھیلا ہی نہیں ہوتا. پھر اس طرح کا بھی ایک ہوتا ہے کہ جو ایک 2 سال 3 سال کھیلے ہی نہ ہو اور وہ سیدھا ورلڈ کپ میں لایا جاتا ہے, ٹیم میں آ جاتا ہے. تو ایسے ایکسپیرینسز ہمارے بہت ہوتے ہیں. یہ نہ ہونا اور ہماری ٹیم کو بھی ایک اچھے ایک پراپر تھرو سسٹم لے کے چلے تو یہ ٹیم اس کیپیبل ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے. ہمارے لیے ہماری بالنگ دیکھیں نا, شاہین ہے, نسیم ہے, اور اس کے ساتھ حارث ہے. حارث تو اس ورلڈ کپ میں نہیں ہے میرا خیال سے, حارث نہیں, اس میں ڈراپ کیا گیا. لیکن وہ جو سلمان مرزا ہے وہ بھی ایک اچھی ایڈیشن ہے شاہین کے ساتھ. اب وہ آ گیا. ہماری بالنگ سٹل ابھی بہت اچھی ہے. وہ ایگریشن والا عثمان
विकटें उड़ा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। फिर हमने एक अलग उस्मान देखा, वो बिल्कुल लुक चेंज हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी आपने। तो ये मतलब आप अचानक आपने चैनल कैसे चेंज किया, इस तरफ आप क्यों आए और इस तरफ आप कैसे आ गए? कोई किसी ने आपको जो है मशवरा दिया था, या आपका दिल पिघल गया कहीं कि भाई अब ये सब छोड़ो, दुनिया से दिल भर गया? ये क्या कहानी थी ये? नहीं, दुनिया से दिल भर गया, अभी भी दुनिया में ही रह रहे और दुनिया में ही ज़िंदगी गुजार रहे, कहीं और नहीं चले गए। बात यह है कि एक तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब्बू काफ़ी वक्त से मतलब जो तबलीगी जमात है उनके साथ जुड़े हुए हैं, और मेरा भी ये है कि एक्सपीरियंस पहले रहा है स्कूल के ज़माने से रोज़े लगाने का। अच्छा। लेकिन काफ़ी मतलब हर चीज़ आपको एक माहौल में समझ आती है जी। क्रिकेट खेलने के लिए मैं 16 साल ग्राउंड चला गया, ठीक है ना, 16-17 साल हमने ग्राउंडों में दिए। इसी तरह पढ़ाई के लिए हम 10-10 साल स्कूल गए, 5-5, 6-6 साल हम यूनिवर्सिटीज़ में गए, 2-2 साल हमने कॉलेजेस को दिए। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट थी वहाँ। तो इस तरह फ़र्क ऐसे हुआ कि जब मेरे 2-3 से रोज़े लगे अपने मोहल्ले वालों के साथ, दोस्तों के साथ, तो उसमें एक एनवायरनमेंट में मैं चला गया। एनवायरनमेंट ये था कि मैं फिर उससे निकला नहीं। अच्छा। मैंने उसको कंटिन्यू किया, हर महीने मैंने उसको कंटिन्यू किया, उन एनवायरनमेंट्स में बैठने लगा। फिर जब उन माहौलों में मैं बैठने लगा, फिर मैं अपने ख़ुद को देखता था, उन लोगों को देखता था, तो मैंने कहा यार मैं एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ अपने इस लुक के साथ और अपने इसके साथ। मुझे ना वो अच्छे लगते थे ख़ुद की जो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्टाइल बियर्ड थी वो सुन्नत बियर्ड बन गई, सुन्नत दाढ़ी बन गई, और बस बाकी है कि कोशिश की। अब ये ना कि ये जो तबलीग है ये भी ईमान की यूनिवर्सिटी है, जी। माहौल देता है। तबलीग एक फ़िरका नहीं है, ये भी एक बहुत मतलब एक मिसकंसेप्ट चल रहा है आपके लोग के, मतलब तबलीग भी एक फ़िरका है। तबलीग एक आपको माहौल दे रहा है दीन को प्रैक्टिस करने का, तो उसमें जब आप जितना रहोगे, जिस चीज़ को आप टाइम दोगे वो आप पे असर करेगा, वो आप पे जाहिर होगा। बिल्कुल। तो क्रिकेट को टाइम दिया, एग्रेशन अब बहुत आया, और विकटें उड़ाई, इंजॉय किया, उसको भी छक्के भी पड़े, उसको भी इंजॉय किया। और ये था कि तबलीग में भी अभी इस माहौल में है, तो अब उसका रंग चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम जब आप क्रिकेट टीम में थे, या क्रिकेट का जो है वो वलवला था आपका, और उस टाइम जब आप ज़्यादातर टाइम तबलीग को दे रहे, तो इन दोनों में कोई फ़र्क महसूस हो रहा है आपको? कौन सा बेहतर था आपके ख्याल में? बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है, बहुत फ़र्क ये महसूस हो रहा है कि वो ज़िंदगी तकरीबन अपने लिए थी, ठीक है, जो लाइफ इससे पहले थी, और अभी की जो लाइफ में जीने की कोशिश कर रहा हूँ, गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें यह है कि अपने लिए इंसान वक्त गुजारता है और जीता औरों के लिए है। तो जो मैं एक मैसेज हमें समझ आ गया है, जो कि अल्लाह ने हमें मैसेज दिया है। मसला ये है कि हम हर किताब पढ़ लेते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि हर चीज़ पढ़ी थी, हर चीज़ क्रिकेट में देख भी ली, लेकिन जब कुरान को पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि यार अल्लाह ताला ने डिमांड से कुछ और की है, उसका तो डिमांड ही नहीं है जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, जिसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। अब उन डिमांड्स को जब पूरा करोगे तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी का मकसद है, वो भी समझ आ जाए। तब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके इर्द गिर्द ही अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करूँ। आप जिन कप्तानों के अंडर खेले हैं, उनमें आपका सबसे पसंदीदा कप्तान कौन है? पसंदीदा कैप्टन सरफराज ही रहा है। क्यों, उसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये है कि वो टीम को साथ लेके चलता था। अच्छा। हम अगर 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं ना, तो उसमें मैं था नहीं चैम्पियंस ट्रॉफी में, लेकिन वो जीते इस वजह से कि सरफराज ने एक टीम को इकट्ठा कर दिया। क्रिकेट एक टीम है, टीम का एक बंदा नहीं जितवाता आपको, कि बस ये 11 बंदों की टीम है। तो एक कैप्टन की खासियत होती है कि वो आगे से लीड करता है, ठीक है, और लीड करने के साथ साथ वो टीम को जोड़ के रखता है। तो उसने टीम का माहौल बनाया था, अच्छा माहौल था। अब PSL में हमने 1-2 मैचेस में देखा था, वो बड़ी पता नहीं वो आपको गालियां दे रहा था क्या? वो काफी वो उसकी हाइप क्रिएट हो गई। जी। तो वो क्या कह रहा था? और लेकिन आप मजे की बात है कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, आप बालों में जो है हाथ फेर रहे थे, उसको कोई लिफ्ट भी नहीं करवा रहे थे। सर सैफी भाई की अच्छा वो दे तो गाली ही दे रहे थे और कुछ नहीं दे रहे थे, दुआएं तो नहीं दे रहे थे, लेकिन सैफी भाई कहता कि बाद में वो कहते थे कि यार सॉरी। अब वो जाहिर सी बात है
کرکٹ ہے اس میں ہر بندے کو وہ کیپٹن بھی ہے تو ہر کسی کو سنا دیتے تھے. اب وہ سب کو پتا تھا کہ یار سیفی بھائی تو سناتے ہیں, تو میں بھی بس میں وہ نارمل روٹین تھی بس چلتے بنے. لیکن یہ تھا کہ سیفی بھائی بعد میں پھر مطلب اگر کسی کو نے سنا دی تو میچ کے بعد کہتے تھے کہ یار سوری یار میں اس وقت آپ کو کچھ زیادہ ہی بول گیا. اچھا, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 2019 کے ورلڈ کپ میں میری سلیکشن تقریباً ہونی تھی, لیکن جب ورلڈ کپ کا اسکواڈ اناؤنس ہوا تو اس میں آپ کا نام نہیں تھا. اس کا آپ نے ایک سٹوری بتائی تھی کہ 3 پلیئر ہم رہ گئے تھے, اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ میچ ہے, اس میں آپ نے وکٹیں لینی ہے, جو زیادہ اچھی پرفارمنس دے گا وہی ورلڈ کپ میں جائے گا, اور اس میں آپ کی کارکردگی اچھی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ کا نام اسکواڈ میں نہیں تھا. کیا وجہ تھی اس کی؟ سچ پوچھے تو وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیوں نام نہیں تھا, کیونکہ جو میں نے بات کی نا کہ اس وقت بات یہی ہوئی تھی جب آخری میچ تھا, پی ایس ایل ہوا, پی ایس ایل کے بعد ایک آسٹریلیا کی سیریز تھی دبئی میں, اور اس کے بعد پھر ورلڈ کپ کے لیے جانا تھا انگلینڈ. تو اس سیریز میں تقریباً جو 15 پلیئرز تھے اس میں 12 سینئر پلیئر کو ریسٹ کرایا گیا تھا تاکہ وہ پہلے سے ہی سلیکٹ ہو گئے تھے, لیکن باقی جو 8 کی ٹیم تھی وہ اس 15 لڑکوں سے سلیکٹ کرنے تھے. تو آخری میچ تھا ہمارے, اس میں یہی بات ہوئی کہ بس ہم نے ایک فاسٹ بالر لینا ہے اور آج آپ 3 کھیل رہے, آپ میں سے ایک بالر اب جائے گا, بس اپنے بالنگ کرے, پرفارم کرے, زیادہ ٹینشن نہ لے. اس طرح کوچ نے بھی بولا, ایک سینئر پلیئر تھا اس نے بھی بولا. میچ ہوا تو ان کے مقابلے میں میری پرفارمنس اچھی تھی, تو ڈیفینیٹلی مجھے لگا کہ یار بس اب تو میں ہی جاؤں گا, کیونکہ جو میں نے سنا, جو میں نے دیکھا تو اس کے مطابق تو میرا نام ہونا چاہیے. اور میری پرفارمنسز بھی چونکہ صرف اس میچ پہ ڈیپینڈ نہیں تھی, میں ون ڈے میں تو کافی اچھا کر رہا تھا اور ون ڈے کا ورلڈ کپ آ رہا تھا, تو میں نے کہا یار میرا نام تو اس میں ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ سب سے زیادہ تو ابھی لاسٹ 17-18 میچز میں نے ہی آؤٹ کیے. تو اس کے بعد جب ٹیم اناؤنس ہوئی تو میرا نام نہیں تھا. تو آپ نے پوچھا نہیں کوچ سے یا سلیکٹر سے کہ بھائی آپ نے بتایا تھا, میں نے کر دیا, اب میرا نام کیوں نہیں ہے؟ نہیں, آپ کس سے جب اناؤنس ہو جاتی ہے پھر آپ ایک سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ فلانے نے ڈراپ کیا. آپ کو بھی اس وقت سرفراز بننا چاہیے تھا. جب آپ نہیں, میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی. اچھا, نہ کوئی اس پہ مطلب پروف کر سکتا ہے کہ میں نے اس کو بولا ہو کہ یار کیوں نہیں کیا. میں نے کہا یار اب وہ کوچ ہیں, سلیکٹر ہیں, سب کو دیکھ رہے, تو میں نے آج تک کسی سے پوچھا نہیں. یہ غلطی کی ہوگی, شاید غلطی کی. آپ کیا کہتے ہیں, پوچھنا چاہیے تھا؟ نہیں, پوچھنا تو چاہیے تھا آپ کو کہ بھائی کیوں نہیں, کیونکہ آپ نے اس کا کرائٹیریا مکمل کر لیا تھا, تو اس حساب سے تو آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ پوچھتے کہ بھائی میرا نام کیوں نہیں. نہیں, بس ایٹ دی اینڈ مجھے یہی سمجھ آیا کہ جس چیز میں آپ کی قسمت ہوتی ہے نا تو سارے انسان مل کے بھی آپ سے چھین نہیں سکتے. بالکل. اور اگر قسمت نہیں ہے نا تو سارے انسان مل کے بھی آپ کو دے نہیں سکتے. صحیح بات. تو میرے پیچھے جتنے بھی کرکٹ کھیلی یا شارٹ تھی, توڑی تھی, بہت تھی, میرے 16 سال لگ گئے کرکٹ میں, نیچے سے لے کر اوپر تک سب تو کیریئر میں. اب اس میں الحمدللہ مطمئن ہوں, ابھی بھی تھوڑا بہت کھیل رہے ہیں, وہ شوق ختم نہیں ہوا, لیکن اب یہ کہ مصروفیت زیادہ ہو گئی تو میں مطمئن ہوں. بس جو گزر رہا ہے نا وہ خواب بنتا جا رہا ہے. ابھی جو مومنٹ گزر جائے گا نا اس کو ہم ریوائنڈ نہیں کر سکتے, یہ ایک خواب بن جائے گا, گزر گیا, ہم یاد بن جائے گی. بالکل. تو وہ بس ابھی خواب بن گیا ہے کرکٹ ہمارے. ایک میں کرکٹر تھا, میں کھیل گیا, اب ایک اور نیا چیپٹر کھل گیا زندگی کا. میں فادر فگر ہوں, میرے 3 بچے ہیں, ایک بزنس کر رہے ہیں ہم, اور فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. پھر جو دین سائڈ ہے کہ جو پرپز آف لائف ہے, مقصد زندگی, اس کو بھی ٹائم پورا دینا ہے. تو اب میری جو پریورٹیز ہیں نا وہ ڈیوائڈ ہو گئی ہے, وہ صرف کرکٹ نہیں رہی ہے. جب عثمان بھائی جب آپ کرکٹ کھیل رہے تھے تو اس وقت ظاہر ہے آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں تھے, یعنی کروڑوں کی 20 کروڑ لوگوں کی ٹیم میں آپ کی سلیکشن تھی, آپ ٹیم میں تھے, تو ظاہر ہے اس وقت آپ کے کچھ گولز ہوں گے کہ بھائی میں نے آگے جانا ہے, اور میں نے یہ چیز خریدنی ہے, میں نے یہ چیز لینی ہے اس میں. اور جب آپ تبلیغ کی طرف آئے تو ظاہر ہے اب آپ کے گولز چینج ہوئے ہوں گے, تو اب آپ کے گولز کیا ہیں, اور اس وقت آپ کے گولز کیا تھے جب آپ ٹیم میں تھے؟ اس وقت گولز یہی تھے کہ 80-100 کروڑ روپے ہونا چاہیے, یہ کمانا ہے, اور ایک اپنے لیے لگژری کار لینی ہے, ایک بڑا گھر بنانا ہے,
اور ایک اچھی لڑکی ڈھونڈنی ہے شادی کے لیے, خوبصورت خوبصورت بچے ہونے چاہیے, اور ڈھیر سارا پیسہ ہونا چاہیے جس کو آپ انجوائے کر سکیں. یہی جو لگژری جو 90% لوگوں کی یہی سوچ ہے. مطلب اب آپ کامیابی ہم اسی میں دیکھتے ہیں نا. لیکن آپ کو ملی یہ سب, ملا آپ کو سب یہ؟ دیکھیں کرکٹ کے ذریعے الحمدللہ وہ ساری لائف سٹائل جو لوگ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کہ وہ بزنس کلاس میں جا رہے ہیں اور ویڈیوز بن رہی ہے, اور یہ تو وہ میں 19-20 سال 21 سال کی ایج میں تو سب اللہ جہاں پہ پاکستان ٹیم جاتی ہے وہ سٹی کے سب سے ٹاپ ہوٹل پہ ٹھہرتی ہے, ٹھیک ہے, بزنس کلاس فرسٹ کلاس میں ان کا ٹریول ہوتا ہے, اور 19-20 سال میں آپ کی جیب میں اچھے خاصے ڈالرز پڑے ہوں, آپ کی جیب پاکٹ میں بھی ڈالر پڑے ہوں, آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ رہے ہوں, اور آپ کی دوسری جو سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ آپ کی اتنی جا رہی ہے, لوگ آپ کے پیچھے خود آ رہے ہیں. تو پھر جب 19-20 سال کے آپ ہوں گے اور آپ کو کیا چاہیے, آپ کو پھر یہی چاہیے. تو وہ اس وقت مطلب سب کچھ تھا الحمدللہ. پھر اس میں سفر کرتا گیا, 4-5 سال ٹیم میں رہا, اور لیگز میں گیا, ڈفرینٹ کنٹریز میں گیا. تو وہ سب چیزوں سے پھر میں ایک دن مطلب تنگ آنے لگا کہ یار یہ کیا ہے یار, ہر زندگی کبھی ایک ہوٹل کبھی دوسرے ہوٹل. پھر زیادہ اچھا لگنے لگا جب ہم گھر پہ ہوتے تھے کہ ٹائم مل گیا ایک, تو اس میں پھر پریورٹیز یہی تھی لگژری, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اور اب کیا پریورٹیز ہے جب آپ تبلیغ کی طرف آئے؟ تو اب آپ کی ظاہر ہے وہ آپ کا راستہ بدل گیا, تو گول بھی بدل گیا. دیکھیں ہاں, جو ایک ہے ضروریات زندگی, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ گاڑی رکھیں, یہ نہیں ہے دین میں کہ آپ سب کچھ فقیر بن جائیں. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو مولوی ہے وہ غریب ہی ہوتا ہے, امیر کوئی مولوی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو دبانا چاہتے کہ یہ ہماری بات مانے, ہمارے تنخواہ پہ رہے. امیر مولوی کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ ہمیں الٹا دو سنائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ضروریات زندگی ہے. گاڑی میرے پاس ابھی بھی اچھی ہے الحمدللہ, اور اس سے بھی زیادہ کوشش کروں گا کہ کل کو میرے پاس اگر میں سے اچھی گاڑی افورڈ کر سکتا ہوں میں وہ گاڑی بھی لوں گا. لیکن اس کو یہ ہے کہ میں یوز کیسے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, گھر ابھی الحمدللہ بڑا گھر ابھی بھی ہے, گھر کوئی بیجا نہیں ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, بزنس بھی کر رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ کی جو حکم ہے, ٹھیک ہے, جو آنکھیں دی ہے اس کا استعمال کیا ہے, جو زبان دی ہے اس کا استعمال کیا ہے, اچھا ہے برا ہے, یا اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے کہ آپ نے اپنے تک محدود رکھی ہے یا آپ اس کو اوروں میں بھی پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی زکوٰۃ خیرات یہ کیا ہے, آپ کی 5 وقت کی نماز ہے نہیں ہے, اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں. تو میں بھی دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے نا کہ اعلیٰ رزق جو ہے نا اعلیٰ, وہ اللہ کی رضا ہے. تو میں ابھی کبھی بھی ایسا رزق نہیں چاہوں گا جس میں اللہ کی ناراضگی ہوگی. میں کاروبار بھی کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن ابھی میری پریورٹی میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ہر وقت اللہ راضی رہے, کیونکہ موت کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے, کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اور جس وقت موت آئی اور اللہ راضی نہ ہوا, اس وقت آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا اور اللہ آپ سے راضی نہیں ہے, تو اٹ مین کہ آپ بہت پیچھے رہے, انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ ناکام ہو گئے. تو دنیا کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہے؟ آپ تبلیغ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, اپنے بزنس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, گھر والوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں, کیا طریقہ کار آپ کا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے پریورٹی تو ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ہو, مسجد میں ہو, تو اس کو پریورٹی پہ رکھا ہے. اس میں یہ ہے کہ تقریباً جو فجر ہے وہ تو ویسے بھی گھر پہ ہر انسان فجر سے سٹارٹ ہوتا ہے. فجر میں پھر آپ نے تبلیغ کی بات کی تو صبح فجر سے لے کر جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ بنتے ہیں. اس میں ہمارے جو دین کا مشورہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. میں تھوڑا بہت استاذ جی سے پڑھ بھی لیتا ہوں قرآن وغیرہ, اس میں فجر بھی ہو جاتی ہے, اپنی ذاتی تجوید بھی ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے. اس کے بعد میں آرام سے اپنا مطلب بریک فاسٹ کر لیا. صبح کے ٹائم میں نارملی کرتا ہوں 10 سے 12 بجے تک, 12:30 بجے تک کرکٹ گراؤنڈ میں جاتا ہوں یا جم جاتا ہوں. تو وہ جو کرکٹ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ میرے ظہر سے پہلے ہوتی ہے. اچھا, کوئی ایک دن گراؤنڈ کر لیا, ایک دن جم کر لیا, پھر ظہر پہ واپس گھر ظہر پڑھ لیا. پھر اس کے بعد ظہر کے بعد میں آتا ہوں اپنے آفس, جو ہم کام کر رہے ہیں کہ جو بلڈنگ کا کام ہم الحمدللہ جس بلڈنگ میں بیٹھے یہ بھی ہم نے ابھی ڈیلیور کیا ہے. تو اب اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, اب اس کی تیاریاں ہیں. تو پھر ظہر کے بعد میں جو ٹائم ہے 2-3 گھنٹے وہ میں اپنے آفس کو دیتا ہوں. جو تبلیغ کی آپ نے بات کی, تبلیغ دیکھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یونیورسٹی ہے, اب اس نے اتنا آسان ڈیزائن بنا دیا ہے, ایک ٹریک بنا دیا ہے کہ آپ
अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो हम हर महीने 3 दिन जो से रोज़ा होता है वो हर महीने का होता है। अच्छा। 27 डेज हम दुनिया में फिरते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। वो 3 दिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो मिस ना हो, तो वो ज़रूरी है। फिर अभी हम 40 दिन जो चिल्ले की जमात होती है, अभी में हमारे 10 दिन हुए उससे हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो क्रिकेट का वक्त था आपका और जो अभी वक्त है उसमें आप इस वक्त को अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा रिलैक्स फील कर रहे हैं आप उस वक्त के मुकाबले? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो नहीं है कि वो लाइफ थी तो बहुत मैं खुश था, उसमें भी खफा नहीं था, उसमें भी खुश था, एंजॉय कर रहा था, उससे अच्छा है। लेकिन अभी उसकी खुशी और यहाँ की खुशी वो डिफरेंट है। ये थोड़ा सुकून फील हो रहा है, वो खुशी है कभी आती है कभी जाती है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़िंदगी अच्छी लग रही है, अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है। मतलब फैमिली में मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, क्रिकेट में टाइम ही नहीं था हमारे पास। वो कहते हैं ना फुर्सत गनीमत है, फुर्सत गनीमत है मसरूफियत के आने से पहले। तो अगर आप फ्री है ना तो ये भी गनीमत समझे, आप इसको यूटिलाइज करें। तो मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलाइज कर रहा हूँ। आखिर में आप हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे तो आप हमारे कैमरे से दे सकते हैं। मशवरा यही है कि देखें ज़िंदगी किसी पे रुक नहीं रही है, सब पे गुजर रही है और सब मौत की तरफ ही जा रहे हैं। कोई और डायरेक्शन है नहीं किसी की। सब देख रहे हैं कि हम अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे अकाबरीन हैं, उनको हमने दफना दिया है। इसी तरह हमारा भी इस तरफ रस। बस कोशिश कीजिएगा ज़िंदगी में हर फील्ड में जाएं, हर काम को एंजॉय करें, लेकिन अल्लाह को राज़ी करके अपनी ज़िंदगी गुजारें। हर स्टेज पे अल्लाह को राज़ी रखेंगे तो कामयाब होंगे दुनिया और आखिरत में भी। अगर अल्लाह राज़ी नहीं है कि दुनिया की हर शक्ल में हम नाकाम हैं, और अगर अल्लाह राज़ी है तो दुनिया के हर शक्ल में हम कामयाब हैं। तो अल्लाह को राज़ी करके चले, ज़िंदगी गुजारे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। उस्मान भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने उस्मान शिनवारी की बातें सुनी। इंशाल्लाह हम अगले किस्त में अगले मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।